در حقیقت مفلس کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ بتلاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کے معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، یعنی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اس زمانے میں درہم چلتے تھے، اشرفیاں سونے کی اور درہم چاندی کے، تو جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حقیقی مفلس نہیں ہے۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، حقیقی مفلس وہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو نیکیوں سے اس کا میزان عمل کا پلہ بھرا ہوا تھا، بہت سی نیکیاں لے کر آیا تھا، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، تسبیحات پڑھی تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا، تعلیم کی تبلیغ بھی کی تھی، دین کی خدمات انجام دی تھی، بہت ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کر آیا تھا، لیکن جب نیکیاں پیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ نیکی تو بہت تھی، نمازیں بھی بہت تھی، روزے رکھا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی، حج بھی کیا تھا، سب کچھ ہے، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہ کیے، کسی کو مارا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کے جان پر حملہ کیا، کسی کا مال کھایا، کسی کی آبرو پر حملہ کیا، یا اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کیے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، عبادتیں کی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اور مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچائی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوا تو وہاں تو عدل ہے، انصاف ہے، اس لیے جس کے حقوق مارے تھے ان سے کہا گیا تم اس سے اپنا حق وصول کر لو، کسی کا پیسہ کھایا تھا اس سے پیسہ وصول کرو، اب وہاں کوئی پیسے تو نہیں، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دولت، وہاں دنیا کی سب کرنسیاں ختم ہو چکی ہے، وہ حق کیسے ادا کرے؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے یہاں کا روپیہ پیسہ نہیں، یہاں روپیہ پیسہ نہیں، یہاں کا سکہ تو نیکیاں ہیں، وہ نیک اعمال ہے جو اس نے دنیا کے اندر کیے تھے، لہٰذا اس کے ذریعے بدلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ جس کے پیسے کھائے تھے، جس کو گالی دیا تھا، جس کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ ہر ایک اپنا حقوق لے آئے گا اور اس کے اعمال کا ثواب لے کر چلا جائے گا۔ وہ سب ایک صاحب حق کو مل گئے، دوسری نمازیں دوسرا صاحب حق لے کر گیا، روزہ تیسرا صاحب حق لے کر گیا، حج چوتھا صاحب حق لے کر گیا، اور جتنے نیک اعمال کیے تھے ایک ایک کر لوگ لے کر جاتے رہے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور وہ جتنا ڈھیر سارا اعمال کیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ کچھ لوگ پھر بھی کھڑے ہیں، پروردگار ہمارا حق تو رہ گیا، ہمارے بھی پیسے کھائے تھے، ہمیں بھی برا بھلا کہا تھا، ہماری بھی غیبت کی تھی، اس سے ہمارا بھی بدلہ لینا ہے، لیکن اس کے پاس اب نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، بدلہ کیسا لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب راستہ یہ ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ تمہارے نام اعمال سے مٹا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم نے غیبت کی تھی، تم سے وہ گناہ معاف ہو گیا، وہ گناہ اس کو دے دیا جائے گا۔ تم نے کوئی
اور ناجائز کام کیا تھا، اور اس کا ناجائز کام کا گناہ اس کے نام اعمال، آپ کے نام اعمال سے مٹا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھا لیکن بندوں کے حقوق کا مطالبہ ہوتا جائے گا، ہوتا گیا، اس کی وہ نیکیاں باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گئے، اب اس کے اوپر گناہ ہی گناہ رہ گیا۔ فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر آیا تھا اور گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہا ہے۔